بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم سب کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہر قسم کے شر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ آج مورخہ 29 جون بروز سوموار ہم لوگ سورۃ الاحزاب کا سبق نمبر 4 شروع کریں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم سورۃ الاحزاب کے 3 اسباق مکمل کر چکے ہیں۔ سورۃ الاحزاب سبق نمبر 4 آیت نمبر 28 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 34 تک یہ چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ یا ایھا النبی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دو، لازواجک اپنی بیویوں سے۔ ازواج یہ زوج کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بیویاں۔ قل لازواجک اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، کنتن تم، تردنا چاہتی ہو، الحیات الدنیا، حیات زندگی کو کہتے ہیں، الدنیا دنیا کی، وزینتہا اور اس کی زینت اور آرائش اور آرام، فتعالین تو آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ مال دوں، واسرحکن اور رخصت کر دوں، سراحا جمیلا، سراحا کہتے ہیں رخصت کرنے کو، جمیلا اچھی طرح سے، خوبصورت طریقے سے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، وَإِن اور اگر كُنتُنَّ تم چاہتی ہو، تُرِدْنَ اللَّهَ تُرِدْنَ چاہتی ہو، اللہ اللہ کو، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کے گھر کو، یعنی عاقبت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے، اعد تیار کر رکھا ہے، للمحسنات نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے، من کنہ تم میں سے، اجرن عظیما اجر عظیم بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ تو تھا ان آیات کا لفظی ترجمہ۔ ان آیات کا مفہوم معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ دراصل ان آیات کا معنی مفہوم سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے۔ وہ بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی فقر و فاقہ والی گزاری ہے۔ ایک وقت کا کھانا کھا لیا، اگلے وقت کا پتہ نہیں، 2 4 5 دن کا فاقہ۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فقر و فاقہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ آپ کا خود اختیار کرتا تھا، یعنی اختیاری تھا۔ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات اور اس میں
یہ بے شمار جو مظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اس کائنات میں ہم دیکھتے ہیں، یہ سارے کے سارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پیدا فرمائے ہیں۔ یہ کائنات سجائی ہی آپ کی خاطر گئی ہے۔ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا یہ مال و دولت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل نہ ہو، دنیا کی زینت، آرائش، آرام آپ کو حاصل نہ ہو؟ آپ تو ایک اشارہ فرماتے تو جبرائیل جنت کے خزانے لے کر حاضر ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا سکتے ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یا اللہ، میں مسکینوں والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور آخرت میں مسکینوں کے ساتھ ہی اٹھنا چاہتا ہوں۔ لیکن بہرحال جیسا بھی تھا، جو بھی حالات تھے، فقر و فاقہ کے حالات تھے، غربت تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے کچھ نہ کچھ وظیفہ مقرر کیا ہوا تھا، جو کہ ان کو ہر مہینے ملتا تھا، جس سے بڑی مشکل سے مہینہ گزرتا تھا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، مسلمانوں کو طاقت اور قوت ملی، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی، رعب و دبدبہ بیٹھ گیا۔ غزوہ احد ہوا، غزوہ احزاب ہوا، جس کا ذکر ہم نے اس صورت میں پڑھا۔ تو ان غزوات کے بعد خاص طور پہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ، یہودیوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی، باغی اور غدار یہودیوں کے ساتھ، اس میں بھی مسلمانوں کو بہت مال غنیمت حاصل ہوا۔ تو مدینہ منورہ کے رہنے والے مسلمانوں کے حالات بدل گئے، مالی طور پہ مستحکم ہو گئے مسلمان، اور خوشحالی آ گئی۔ یہ تو عام مسلمانوں کی حالت تھی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی اور آپ کے گھر کی حالت پہلے جیسی تھی۔ آپ نے کبھی بھی کوئی چیز اپنی ذات کے لیے پسند نہیں فرمائی، اپنے لیے نہیں رکھی، جو بھی آتا مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ تو ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپس میں مل بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرنی چاہیے کہ جب حالات مشکل تھے ہم نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، اور جیسی تیسی بھی تھی ہم نے زندگی گزاری، لیکن اب تو مسلمانوں میں خوشحالی آ چکی ہے، عام مسلمان بھی خوشحال ہو چکا ہے، تو آپ ہمارے ماہانہ وظیفے میں بھی اضافہ فرمائیں تاکہ ہم بھی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ اور ویسے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، تو باقی اس وقت جو ممالک تھے، ان کے جو بادشاہ تھے، ان کی جو بیویاں تھیں، ان کے جو گھر والے تھے، ان کے رہن سہن یہ شاہانہ ہوتا تھا۔ اور آپ صرف اسلامی ریاست کے سربراہ ہی نہیں، بلکہ آپ تو اللہ کے پیارے حبیب اور پیغمبر بھی ہیں، تو آپ کے گھر والوں کی حالت تو ان سے بھی زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ اس لیے جب حالات مشکل تھے ہم نے مطالبہ نہیں کیا، آپ کا ساتھ دیا، اور جب حالات اب بہتر ہو گئے ہیں، خوشحالی آ گئی ہے، وسعت اور فراوانی حاصل ہو گئی ہے، تو ہمارے وظیفے میں بھی اضافہ کر دیا جائے۔
اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ ناجائز نہیں تھا بلکہ جائز تھا۔ بیوی اپنے خامن سے ہی مطالبہ کرے گی نا، اور بیوی کے لیے حکم بھی یہی ہے کہ جیسے اس کے خامن کے حالات ہوں اسی کے مطابق وہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ حالات مشکل ہیں تو مشکل حالات میں اس کا ساتھ دے، اس کا سہارا بنے، اس کی طاقت بنے، اور اگر حالات اچھے ہیں، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، وسعت ہے، تو پھر خامن کو بھی چاہیے کہ وہ خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے۔ لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہے، یہاں پہ معاملہ عام لوگوں کا نہیں ہے، یہاں پہ معاملہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کا۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فقر و فاقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا بلکہ یہ اختیاری تھا، یعنی آپ نے خود اختیار کیا اور فرمایا یا اللہ میں مسکینوں والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ ہی اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے مل بیٹھ کے جب یہ مشورہ کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو کہا اور اپنا مطالبہ آپ کے سامنے رکھا کہ ہمارے ماہانہ وظیفے میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیویوں کی یہ بات سخت ناگوار گزری کہ یہ میری بیویاں اپنے آپ کو عام لوگوں جیسا سمجھتی ہیں جبکہ یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سخت ناگواری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ فرمایا گیا کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو، یعنی دنیا کی زینت، آرائش، آرام چاہتی ہو، دنیا کی مال و دولت کو چاہتی ہو، تو یہ تمہارا حق ہے، تم بھی تو انسان ہو۔ فتعالین امتعکن، آؤ ہم تمہیں کچھ مال دیتے ہیں، لیکن اس صورت کے اندر پیغمبر کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا کیونکہ پیغمبر اس مال و دولت کو نہیں چاہتے۔ تو پھر آؤ ہم تمہیں کچھ مال دیتے ہیں اور پھر یہاں سے رخصت کر دیتے ہیں۔ اور اگر پیغمبر کا ساتھ چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، آخرت کا اجر چاہیے، تو پھر یاد رکھو جو نیکی، یہ تمہاری ایک نیکی ہے، تو جو نیکی کرنے والی عورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو امید ہے آپ حضرات کو ان آیات کریمہ کا معنی و مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا کہ ازواج مطہرات کے مطالبے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یا ایھا النبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور آرائش چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن، تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ یہ نہیں کہ ناراض ہو کے تمہیں یہاں سے نکالا جائے گا، بلکہ اچھی طرح سے تمہیں رخصت کیا جائے گا، تم دنیا کی زندگی کو اختیار کر لو۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا کی آرائش اور زینت چاہتے نہیں ہیں، ان کا ساتھ تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ تو دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دو اختیار دیے، دو آپشن دیے کہ ان میں سے ایک جو چاہو تم اختیار کر سکتی ہو۔ پہلا تو یہ ہے
کہ اگر دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زندگی چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو، دنیا کی آرائش چاہتی ہو، دنیا کا آرام چاہتی ہو، تو آؤ ہم تمہیں کچھ مال دیں اور اچھی طرح سے رخصت کر دیں۔ اور دوسرا آپشن اختیار یہ ہے کہ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ، تو یاد رکھو جو تم میں نیکی کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا نساء النبی، یا نساء، یا کا معنی ہوتا ہے اے نساء، عورتوں کو کہتے ہیں نبیش پیغمبر کی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یاتی، من جو کوئی، یاتی لائے گی، من کنہ تم میں سے، بفاحشۃ صریح واضح، بفاحشۃ ناشائستہ، مبینۃ واضح، یعنی جو کوئی تم میں سے واضح ناشائستہ الفاظ، ایسے الفاظ کہے گی جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، جو الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ ایک گناہ ہوگا۔ تو اللہ فرما رہے یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا ضعفین، دگنا۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ کام اللہ کو، یہ بات اللہ کو آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کسی کو سزا دینا۔ ومن یقنط منکن، ومن اور جو، یقنط تم میں سے فرما برداری اختیار کرے گی، للہ اللہ کے لیے، والرسول اور اس کے رسول کے لیے، وتعمل اور عمل کرے گی، صالحا نیک، نؤتیہا اجرہا تو ہم اس کو اجر دیں گے، مرتين دگنا، واعتدنا لها رزقا کریما اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی بھی تیار کر رکھی ہے۔ دراصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے اور آپ کی ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہاں پہ، ایک ضابطہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ اگلی آیات کریمہ کے اندر آ رہا ہے کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، پیغمبر کی بیویاں اور عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کا معاملہ عام مسلمانوں جیسا نہیں ہے، یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں، یہ ازواج مطہرات ہیں، یہ امہات المؤمنین ہیں، ان کا معاملہ اور ہے۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ کیا بیان فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک غلطی کرے گی تو اس کو سزا دگنی دی جائے گی، اور اگر ان میں سے کوئی ایک نیکی کرے گی تو اس کو اس کا اجر اور ثواب بھی ڈبل دیا جائے گا، دگنا دیا جائے گا۔ یہ ضابطہ پیغمبر کی بیویوں کے لیے خاص ہے، عام لوگوں کے لیے تو یہی ہے نا، ایک غلطی کی تو اس کی سزا بھی اتنی ملے گی جتنی غلطی ہے، نیکی کی تو اس کی بھی جزا اتنی ہی ملے گی جتنی کی مقرر ہے۔ لیکن پیغمبر کی بیویوں کا چونکہ معاملہ اور ہے، وہ عام عورتوں پر اپنے آپ کو قیاس نہ کریں، وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی صریح ناشائستہ، صریح کا معنی ہوتا ہے واضح، ناشائستہ نامناسب الفاظ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا یعنی تکلیف دینے کی حرکت کرے گی تو اس کو اللہ فرماتے دونی یعنی دگنی سزا دی جائے گی۔ یہ صریح واضح ناشائستہ الفاظ نامناسب کلام کیا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے مال و دولت کا مطالبہ کرنا، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے مال و دولت کو چاہتے ہی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز ناپسند آئی، ناگوار گزری کہ ہوں تو پیغمبر کی بیویاں اور مطالبہ یہ ہو ان کا، تو یہ ناشائستہ نامناسب الفاظ یہ تھے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی بیویوں کی تنبیہ فرمائی۔ تو بہرحال جب یہ آیات نازل ہوئی، پیغمبر کی بیویوں کی تنبیہ کی گئی اور ان کو 2 اختیارات دیے گئے اور پھر ان کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا گیا، تو پیغمبر کی بیویوں نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی
توبہ کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسی ہی بلکہ اس سے بھی اگر کوئی بدتر زندگی ہوگی یعنی مشکل زندگی ہوگی تو ہم وہ بھی گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی نساء نبی پیغمبر کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی تم میں سے صریح نامناسب الفاظ کہہ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی کوشش کرے گی، حرکت کرے گی، تو اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها، اور جو کوئی تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی، تو فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو دگنا ثواب دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ بس آج ہم آیت نمبر 31 تک پڑھیں گے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں نے ان آیات کا لفظی ترجمہ بھی عرض کر دیا، محاورہ ترجمہ بھی عرض کر دیا، اور ان کا معنی اور مفہوم بھی عرض کر دیا۔ اب آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر